الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ نشست دراصل ایک سوال کے جواب میں ہے۔ سوال قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے متعلق تھا، تو اسی کا جواب ہے اس نشست میں انشاءاللہ۔ وہ آیت کریمہ سورۃ الانبیاء کی ہے۔ سورۃ الانبیاء کے بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سوال اس آیت کریمہ کے اس قطعے سے متعلق تھا کہ فیہ ذکرکم، یعنی فیہ یعنی فی القرآن، فی القرآن ذکرکم، یعنی قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تم سے متعلق گفتگو ہے، تمہاری عزت اور تمہارے شرف سے متعلق جو ہے مطلب بات کہی گئی ہے۔ تو فیہ ذکرکم اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس سے متعلق سوال تھا۔ مختصر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک اصولی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، کسی قطعے کو لے کر پڑھتے ہیں، تو بالذات اس حصے کی تفسیر معلوم کرنا یہ نہ آسان ہے نہ درست ہے، اس لیے کہ کسی بھی قطعے سے متعلق، کسی آیت کریمہ کے کسی حصے سے متعلق یا کسی آیت کریمہ سے متعلق پڑھتے ہیں، تو اس آیت کریمہ سے متعلق شان نزول سے جڑا کوئی حصہ ہے یا اس کی فضیلت سے متعلق، پھر اس کے سیاق سباق سے متعلق، اور پھر کس صورت میں یہ آیت کریمہ مذکور ہے، اور پھر اس آیت کریمہ سے متعلق دیگر آیات ہیں یا احادیث ہیں، صحابہ نے اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی ہے، تو پھر گویا کہ اس آیت کریمہ کو لے کر کے اس آیت کریمہ جو آیت جس سورے میں موجود ہے اس سے متعلق بھی واقف ہوں گے سب کو، تو ایک صحیح بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو سوال اتنا ہی تھا کہ فیہ ذکرکم کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ سورۃ الانبیاء کی ہے، سورۃ الانبیاء کے بالکل آغاز میں۔ سورۃ الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ان سورتوں میں سے ہے جو یعنی مکے میں نازل ہوئی ہیں اور بالکل قدیم آغاز میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ مکی صورت ہے بالاتفاق، بلکہ عبداللہ بن عباس، امام مجاہد وغیرہ نے جہاں یہ کہا کہ یہ مکی صورت ہے، ساتھ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ایک روایت ہے جس پر محدثین نے کلام کیا ہے، اس میں انقطاع بھی ہے اور اس میں جو روات ہیں اس پر بھی جو ہے کافی کلام ہے، میں نے بھی جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ سورۃ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، واللہ اعلم۔ رہا مسئلہ یہ کہ یہ جو سورت ہے سورۃ الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی مکی زندگی کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور جو قول ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں دیکھیں گے آپ، مل جائے گی یہ روایت آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل والکہف ومریم وطٰہٰ والانبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، کہا کہ من العتاق الاول، یعنی یہ قدیم صورتوں میں سے ہیں جو پہلے نازل ہوئے۔ وہن من تلادی، عربی زبان میں التلاد کہتے ہیں الملک، یعنی قدیم الملک، یعنی بولتے نا یہ تو عرصے سے میرے پاس ہے، کسی سامان کو دکھا کر، کسی چیز کو دکھا کر، یعنی مما حفظ قدیما، یہ معنی، یعنی یہ وہ صورت ہے جسے میں نے بہت پہلے یاد کر لی تھی میں نے، تو سورۃ الانبیاء بھی اس میں ہے، یعنی قدیم صورتوں میں سے ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارے سامنے بات سامنے ہے کہ جو ہے سورۃ الانبیاء ایک قدیم صورت ہے، اب اس کو رکھ کر کے اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ سوال جو آیا ہے آیت نمبر غالباً میرے انداز سے 9 کچھ ہے، آیت نمبر 9 سورۃ الانبیاء کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم اس سے متعلق سوال ہے۔ آپ دیکھو کہ یہ جو آیت کریمہ ہے غالباً 9 ہو گیا، آیت کریمہ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر دیکھ لیجئے شاید آیت نمبر 9 ہے، تو اس آیت نمبر 9 سے پہلے کی جو آیات ہیں آپ اس کو سامنے رکھیں،
تو بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آیت نمبر 9 ہی ہے جی. آپ دیکھو بالکل آغاز سے سورۃ الانبیاء میں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. میں نے سورۃ الانبیاء کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی ہیں جی. جزاک اللہ خیرا. یعنی آیت نمبر 10 ہے جس سے متعلق سوال کیا گیا ہے. اب دیکھو میں نے سورۃ الانبیاء سے آغاز کی 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ان 5 آیتوں پر آپ ایک سرسری نظر ڈالیے, پھر جا کر کے آیت نمبر 10 سے متعلق جو سوال ہے نا, اس سوال سے متعلق میں جب گفتگو کروں گا تب آپ کو وہ ربط سمجھ میں آئے گا, پھر ایک مناسبت واضح ہوگی آپ کو. بات کیا ہے کہ دراصل ان لوگوں نے, قریش مکہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جو ان کے دلوں میں تنگی تھی, جو ان کے دلوں میں خدشات تھے, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کر رہے تھے, اور تصدیق کرنے کے لیے وہ جو دلائل کا مطالبہ کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کو کہ بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو کچھ دلائل بھی فراہم کیجیے, کچھ نشانیاں بتائیے, جیسے یہاں سے آسمان تک سے سیڑھی لگ جائے اور آپ چڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر کے آئیں اور ہمارے سامنے لے کر کے اتریں, اور جو ہے باغات ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے. جب انہوں نے دلائل کا مطالبہ کیا اور نشانیوں کا مطالبہ کیا, ظاہری علامتوں کا مطالبہ کیا کہ اب اللہ کے رسول کے نبی ہیں تو کچھ خرق عادات ہو, کچھ مطلب کرشمے دکھائی دیں ہم کو, کچھ عجائب چیزیں ہمیں نظر آئیں وغیرہ وغیرہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ تم جو دلائل کا مطالبہ کر رہے ہو اور جو آیتیں جو مطلب یعنی آیتوں کی مانگ کر رہے ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں تم کو بتائیں, تم کس درجے کے لوگ ہیں؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, تمہیں فہم دیا ہے, تم چھوٹی موٹی چیزیں پوچھ رہے ہو اللہ کے رسول کی نبوت کے لیے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پے در پہ اللہ کے رسول پر وحی نازل کر کے اتنی بڑی علامت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے رب العالمین, اتنی بڑی نشانی دی جا رہی ہے, اتنی بڑی دلیل دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی نبوت کے لیے, اور تم ابھی بھی جو ہے باغات اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہو. اتنی بڑی دلیل سے آپ صرف نظر کر رہے ہو, اتنی بڑی دلیل سے آپ نظریں پھر رہے ہو. کہا کہ دیکھو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. یعنی جدید انداز میں آج وحی نازل ہوئی, پھر کل وحی نازل ہو رہی, پھر ایک اور صورت نازل ہو رہی, پے در پہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی جا رہی ہے, اور تم اس کو سنی انسنی کر رہے ہو, کھیل کود میں اس کو لے رہے ہو, اور تم مذاق میں اس کو لے رہے ہو, اللہ کے رسول پر افتراء اور جھوٹ باندھنے کا الزام لگا رہے ہو, اور تم چاہتے ہو کہ جو ایک سیڑھی یہاں سے آسمان تک لگ جائے, وہاں باغات ہوں, وہاں یہ ہوں, اور جو ہے مطلب ابھی بولیں گے تو ابھی سے بارش شروع ہو جائے, آسمان سے تمہارے لیے کتاب نازل ہو جائے, اور تم اس طرح کی جو ظاہری علامتوں کا مطالبہ کر رہے ہو, اور تم یہ نہیں دیکھ رہی ہو کہ جو پہلے دن سے وحی نازل ہو رہی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی پر, اور آپ کی نبی ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں, اور آپ اس دلیل سے صرف نظر کر رہے ہو, پہلو تو ہی برت رہے ہو, اور اس سے جو ہے مطلب آنکھیں پھر رہے ہو, اور کہہ رہے ہو کہ دلیل تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. دیکھو آیت نمبر 5 دیکھو, فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. انہوں نے ایک نشانی پوچھی اللہ کے رسول سے کہ بھئی کوئی دلیل بھی لے کر کے آؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں کہا کہ تم جن دلائل کا مطالبہ کر رہے ہو, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا, یعنی تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے, اس سے بڑی دلیل بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے, اس سے بھی بہتر کوئی بات مطلب نمایاں ہو سکتی ہے, واضح کرنے والی بات ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ ہی نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے. تو یہ مناسبت بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, اسی لیے ان کی جو غفلت ہے,
ان کی جو یعنی نادانی ہے، یہ جو ایک طرح سے کھیل کود کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اتنی عظیم دلیل کو یہ پس پش ڈال رہے ہیں، اس سے غفلت برت رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ سے دلائل کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے اسی لیے اسلوب ہی اختیار فرمائے کہ لقد انزلنا، لقد کہا کہ لام لام تاکید اور قد دے کے تحقیق کے لیے یہ زور دے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تم چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھ رہی ہو، اتنی بڑی دلیل، اتنی واضح دلیل، اور پھر تمہاری اپنی زبان میں جس میں تمہارے چرچے ہیں، تمہارے سے متعلق بات ہو رہی، تم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور جس زبان پر تم پوری دنیا کو عجم کہتے آ رہے ہو، اور تمہیں زبان دانی کا جو اتنا غرہ ہے، اب دیکھو اللہ نے کس زبان میں نازل کیا ہے، اور ہر کس پہلو سے جو ہے بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور تم پھر بھی جو ہے مطلب چھوٹی موٹی چیزیں پوچھنے میں لگی ہو، اور اس سے جو ہے غفلت برت رہے ہو۔ کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، ابن عاشور کہتے ہیں رحمہ اللہ، انزلنا لکم اور انزلنا الیکم دونوں میں فرق بتایا، اور کہا کہ الیکم، الہ کے صلہ کے ذریعے سے وہ اس میں جو اہتمام، اس میں جو مطلب ایک طرح سے جو اہتمام کا معنی آتا ہے کہ ہم نے یہ آپ ہی کی جانب نازل کی، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی جانب نازل کر دی یا یوں ہی نازل کر دیے، نہیں، ہم آپ ہی کی طرف اس کتاب کو نازل کیے، آپ ہی کی طرف سب سے پہلے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، آپ ہی کو سب سے پہلے پڑھ کر کے یہ کتاب سنائی جا رہی ہے، آپ ہی میں سے ہیں یہ جو محمد ہیں، وہ آپ ہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے درمیان میں ہیں، اور اتنی بڑی دلیل لے کر کے اپنی نبوت سے متعلق بتا رہے ہیں، اور تم ہے کہ جو چھوٹی موٹی چیزوں سے متعلق پوچھ رہے ہو، اور اتنی عظیم دلیل سے تم صرف نظر کر رہے ہو۔ کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، اور کتابن کو نکرہ رکھا گیا، یعنی اس کی عظمت بتانے کے لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور جو ہے اس کتاب میں تمہارے اپنے مطلب یعنی فضائل بھی ہیں، تمہارے اپنے مناقب بھی ہیں، تمہارے اپنے چرچے بھی ہیں، تمہارا اپنا ذکر بھی ہے اس کے اندر۔ یہ ایک پس منظر تھا جسے میں نے ایک ربط کر کے بتایا ہے، جو مفسرین بتاتے ہیں۔ آگے کی بات جو بالذات جو سوال ہے اس سے متعلق، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم یعنی فی القرآن ذکرکم، قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکرکم سے یہاں پر الذکر سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں ہمیں دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح سے مقاتل ابن سلیمان، سفیان ابن عیینہ، بعد کے علماء میں جو ہے یعنی خود محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، اور اس قول کو ابن عطیہ نے بھی ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا اسلوب بھی بتاتا ہے کہ جو ہے آپ نے جو پہلا والا جو قول ہے آپ نے اسے ایک طرح سے تاکیدی طور پر پیش کیا ہے۔ کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ فیہ ذکرکم یعنی فیہ شرفکم، فیہ شرفکم کے معنی میں یعنی اس کلام میں، اللہ کے اس کلام میں تمہارے مناقب بیان کیے گئے، تمہاری خوبیاں بیان کی گئی ہیں، قریش کا ذکر ہوا ہے، تمہاری زبان کا ذکر ہوا ہے، یعنی صرف قرآن عربی زبان میں نازل ہوا نہیں، تمہاری زبان کے فضائل بتائے گئے ہیں، قریش کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، اور قریش کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یعنی کہ آپ کے اخلاق بتائے گئے ہیں، آپ کی زندگی کو بتائی گئی ہے۔ تو یہ مکے کے فضائل ہیں اس کے اندر، یعنی تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہارے لیے رفعت کی بات ہے۔ اگر تم اس قرآن کو قبول کر لیتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، تو قرآن پوری دنیا میں پھیلے گا، پھولے گا، اور جو ہے قیامت تک رہے گا، اور یہ غالب ہو کر کے رہے گا، تو ظاہر بات ہے تمہارے چرچے بھی وہاں تک پہنچیں گے، تمہارے چرچے بھی دور دور تک جائیں گے، اس کو کوئی مٹا نہیں پائے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر پائے گا، اس میں کوئی تحریف کر نہیں پائے گا، یہ تمہارے اپنے ہی فضائل ہیں، یہ تمہاری اپنی ہی خوبیاں ہیں، تمہارے ہی چرچے ہیں، تمہاری زبان سے متعلق ہیں۔ فیہ ذکرکم، اگر تم اس کلام کو مان جاتے ہو تو تمہارے لیے رفعت کی بات ہے، تمہارے لیے بلندی کی بات ہے، فیہ شرفکم کے معنی میں، یعنی الذکر رفعت کے معنی میں بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کاف ہا، سورۃ مریم کے بالکل آغاز میں کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک، یعنی تمہارے رب کے، تمہارے پروردگار کے رحمت کا ذکر ہے اس میں۔ کیا صرف اتنی سی بات ہے کہ اس میں ذکر ہے؟ نہیں، مطلب اس کی ایک خوبی کے طور پر، ایک رفعت کے طور پر، ایک اعزاز کے طور پر، ہاں ذکر عام ذکر کے معنی میں نہیں وہاں پر، تو اس اعتبار سے شرف کے معنی میں اس قول کو سامنے رکھ کر کے محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی یہی راجح ہے،
اور اسی کو آپ نے مطلب یعنی ثواب قرار دیا ہے، اسی کو آپ نے درست قرار دیا ہے. اور کہا کہ شرف کس اعتبار سے؟ کہا کہ فیہ ذکرکم یعنی فیہ شرفکم، شرف اس اعتبار سے کہ انہ شرف لمن اتبعہ وعمل بہ، جس نے اس قرآن مجید کو قبول کیا، اس پر ایمان لایا اور اسے اپنی عملی زندگی میں حتی المقدور لاتا ہے، تو اس کے لیے شرف ہے، اس کے لیے اعزاز ہے. فیہ ذکرکم یعنی تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے اس میں ذکر کی تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارے لیے شرف کی بات ہے، تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور فعلاً دیکھو ابو بکر صدیق قریشی ہیں، عمر بن خطاب قریشی ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے. تمہارے لیے تمہارا ذکر ہے اس میں، فیہ ذکرکم اس اعتبار سے. اور ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو یعنی راجح قرار دیا ہے، اسی قول کو، بلکہ آپ نے اسی قول کو ذکر کیا ہے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہ یہ فیہ ذکرکم، ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ پر یہ کلام نازل کیا ہے، اور آپ کا یہ عظیم معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، عظیم آیت ہے، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یعنی تم دلائل مانگتے ہو، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ یعنی قرآن کے بعد بھی کسی دلیل کی حاجت ہے کیا؟ قرآن کے بعد بھی کسی آیت کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت سے متعلق، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے سے متعلق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ بھی کسی اور دلیل کی حاجت رہ جاتی ہے کیا؟ کہ یہ کافی نہیں ہے، مطلب یہ مستغنی نہیں کر رہی یہ چیز آپ کو؟ اللہ کے کلام کے علاوہ بھی کوئی اور چیز کی بھی حاجت رہ گئی ہے کیا؟ یہ چیز اتنی بڑی دلیل. تو یہی بات کہی ہے قرآن مجید سے متعلق کہ فیہ ذکرکم یعنی فیہ شرفکم کے اعتبار سے. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کہ ایک بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دین کو قبول کر لیتا ہے، بالخصوص قریش پر جب سب سے پہلے قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے سنائے، تو کہا کہ جو ہے دیکھو فیہ ذکرکم کا مطلب یہ کہ اس میں تمہارے لیے ذکر اور شرف اور رفعت کی بات ہے. اگر تم اللہ کے دین کو قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے شرف ہے اس میں. گویا کہ انہیں اس طرح سے ابھارا جا رہا ہے، انہیں انگیخت کیا جا رہا ہے، انہیں مطلب ایک طرح سے انہیں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نتیجے تمہارے لیے بہتر ہوں گے اس سلسلے میں. فیہ ذکرکم یہ کہہ کر کے اگر تم نہیں کرتے ہو، اس کو قبول نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب تمہارے لیے شرف نہیں ہے. جس طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے نا، کتاب الطہارہ کی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الطہارۃ شطر الایمان، حدیث کافی طویل ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ القرآن حجۃ لک او حجۃ علیک، قرآن تمہارے حق میں ہوگا یا تمہارے خلاف میں ہوگا. اگر اسے تم قبول کرتے ہو تو فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے شرف کی بات ہے اس اعتبار سے. اسی لیے یعنی ابن عیینہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول، امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اسی کو راجح بھی قرار دیا ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا جو مفصل قول ہے وہ آپ کو یعنی حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جو کتاب ہے نا ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کے، احمد بن عبداللہ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، 430 سنہ وفات ہے آپ کا، تو اس میں یہ قول اپنی سند سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اس میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول یہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ فیہ ذکرکم یعنی فیہ شرفکم، مطلب یہ کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا اور آپ کی اس قوم کا شرف، گویا کہ آپ کی قوم کو بتایا جا رہا ہے، قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ فیہ ذکرکم کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اخلاق تم نے اپنی زندگی میں اختیار کیے ہیں، جو عمدہ اخلاق آپ کے بحیثیت قریشی ہونے کے یہاں مکے میں، مکے سے باہر پورے جزیرۃ العرب میں جو تمہارے جو چرچے ہیں، جن خوبیوں کو، جن اچھے اخلاق کو تم اچھے اخلاق سمجھتے ہو، یعنی یہ بولتے یہ اچھا اخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، یعنی مکارم الاخلاق کا جو تمہارے پاس اعلیٰ معیار ہے، کیا یہ کتاب اس سلسلے میں نشاندہی نہیں کرتی ہے؟ فیہ ذکرکم، فیہ شرفکم کے معنی، یعنی مثال کے طور پر یعنی تشرفون و تعظمون، جن اخلاق کو تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے عمدہ اخلاق ہے، سب سے عمدہ اخلاق ہے، مختلف پہلوؤں سے، جس طرح سے فی من حسن الجوار و صدق الحدیث و اداء الامانہ، تو والوفاء بالعہد، کسی کے ساتھ وعدہ پورا کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور جو ہے سچ بولنا، اور پھر اس طرح کے جو عمدہ اخلاق ہیں جن کے پاس تمہارا اپنا ایک معیار ہے، جس کی وجہ سے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہیں بڑے مقام پر رکھیں، پورا مکہ
آپ کو تسلیم کرتا ہے ان اخلاق کی وجہ سے. کیا قرآن مجید میں عمدہ جو اخلاق ہیں ان کو نہیں بیان کیا گیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں ایسے اخلاق کی نشاندہی کی گئی ہے جسے تم عیب سمجھتے ہو، جسے جو تمہارے پاس ایک قبیح چیز ہے؟ جو چیزیں بری ہیں کیا قرآن نے انہیں برا نہیں کہا؟ جو چیزیں اچھی ہیں کیا قرآن نے انہیں اچھا نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا اپنا کردار اس میں بیان کیا گیا ہے نا، تو آپ قبول کر لیں گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ ایک قول ہے فیہ شرفکم فیہ ذکرکم. ایک قول یہ ہے کہ فیہ ذکرکم یعنی الذکر وہاں پر نصیحت کے معنی میں، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں کہا نہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس قرآن میں تمہارے لیے، تمہاری قوم کے لیے، اس میں سب نصیحت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، واعظ کی بات ہے. اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر یہ جس طرح سے امام مجاہد رحمہ اللہ کو جو قول ملتا ہے کہ فیہ ذکرکم یعنی فیہ حدیثکم، حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے فیہ دینکم، اور اسی طرح سے اسماعیل السدی رحمہ اللہ نے کہا کہ فیہ ذکرکم کا مطلب یہ ہے یعنی فیہ ذکر ما تعنون بہ وامر آخرتکم ودنیاکم، یعنی اس کتاب میں تمہاری دنیا اور آخرت سے متعلق باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. تو وہ سب سے متعلق ہے نا. فیہ ذکرکم اگر ذکر کا تعلق نصیحت سے ہو تو پھر تخصیص ان کی کیوں کی گئی قریش کی؟ شرف کی اگر بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام واضح نصیحت کی بات ہے تو کیسے تخصیص ہوگی؟ تو قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا اپنی تفسیر میں کہ یہاں پر فیہ ذکرکم اگر واضح نصیحت کے معنی میں ہو تو قریش مکہ کی تخصیص اس اعتبار سے کہ چونکہ سب سے پہلے کے مخاطب وہی ہیں، انہی سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے، انہی سے اللہ کے رسول سب سے پہلے پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اس وجہ سے فیہ ذکرکم یعنی اس میں تمہاری نصیحت کی بات ہے، تمہارے لیے واعظ کی بات ہے. اب دیکھو آپ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھو تو انہیں ایک طرح سے ابھارا جا رہا ہے ان کو. جس طرح سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہا کہ منبہا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی منبہا علی شرف القرآن. اب یہاں اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو قرآن مجید کا جو شرف ہے، قرآن مجید کا جو احترام ہے، قرآن سب سے بڑی جو دلیل، جو معجزہ ہے اللہ کا سب سے بڑا معجزہ، اس کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اتنی عظیم کتاب تمہارے طرف نازل کی گئی ہے. اور پھر وَتَحْرِيضًا عَلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ، قرآن کی قدر و منزلت کی طرف انہیں ابھارا جا رہا ہے کہ آپ اس کو مان جائیں. بڑی اچھی بات کہی قاضی ابن عطیہ نے رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہر دو پہلو سے یہاں پر ابھار رہے ہیں ان کو فیہ ذکرکم کہہ کر کے. یعنی اس میں اگر اس معنی کو لیں گے کہ واعظ و نصیحت کی تو یہ کہ بھائی فیہ ذکرکم اس میں تمہارے لیے واعظ و نصیحت کی بات ہے. اگر تم اس کو لے کر کے قبول کر کے اپنی آخرت بنا لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ افلا تعقلون کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ پھر تو تم ایک عاقل انسان نہیں ہو، تم سچ مچ دانش مند نہیں ہو، تم اپنا نقصان اٹھا رہے ہو. تم جو اپنا جانتے بوجھتے نقصان کرے اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی تو پھر افلا تعقلون کہا گیا ان کو اس کے بعد. تو فیہ ذکرکم اور افلا تعقلون میں مناسبت یہی ہے کہ فیہ ذکرکم تمہارے لیے شرف اسی وقت ہے جب آپ اس کو قبول کر لیں. اسی لیے کہا گیا کہ فیہ ذکرکم انہیں ابھارا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارا اپنا ہی تو ذکر ہے، تمہارے اپنے ہی تو مناقب بیان کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو حسن بن ابی الحسن البصری کا جو قول ہے نا فی دینکم، اس میں تمہارا ہی دین بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جس تم دین ابراہیمی سے متعلق جو تم چرچے کرتے ہو وہی تو ذکر ہے اس میں، اس کو قبول کرو. تم اگر اس کو قبول کر لیں گے تو تمہارے لیے شرف کی بات ہے. اگر تم اس کے باوجود بھی اللہ کی اس کتاب کو تم ٹھکرا دیتے ہو تو پھر ان کو جو ہے تاکید تو کہا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ ہر دو اعتبار سے انہیں جو مطلب یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ نصیحت کی بات ہے. فیہ ذکرکم اگر تم نہیں اختیار کرتے ہو تو گویا کہ تم ایک دانشمند انسان نہیں ہو، تم اپنا نقصان تم اس دنیا میں کر کے جا رہے ہو اور ہمیشہ کا نقصان ہے. فیہ ذکرکم فیہ شرفکم تمہارے لیے شرف کی بات ہے کہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارے اخلاق ہیں، دین ابراہیمی اسی میں تو موجود ہے. اور تمہارا اپنا اخلاق اور جو ہے تمہاری جو تہذیب تمدن اس میں بیان کی گئی ہے اور تم اس کو تم ٹھکراتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ کا اپنا نقصان کر رہے ہو. افلا تعقلون، یہ ایک طرح سے اس میں بات کہی جا رہی ہے. فیہ ذکرکم کا یہ معنی مفہوم ہے. بہرحال یہ ایک مختصر طور پر میں نے ایک سوال کے جواب میں باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھنے، غور و فکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے اور اپنی طاقت کے قدر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. غفلت سے، سستی سے، اللہ بے عملی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔